نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شانیں اور وہ اختیارات عطا فرمائے جو کسی اور نبی اور رسول کو بھی نہیں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی رسولوں کے اندر بھی بے مثال ہیں، لاجواب ہیں۔ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان پوری کائنات کے اندر قدرت اور اختیار کا جو تصرف ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ کیا شریعت کے احکام اور کیا دنیاوی معاملات، ہر شے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ اللہ نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے۔ خالق تو اللہ ہے، کائنات اللہ نے بنائی، اب وہ جس کو چاہے اس کائنات کے اندر اختیار و تصرف عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا ہے۔ ہر معاملے کے اندر حضور چاہیں تو ایک حلال شے کو ایک خاص فرد کے لیے حرام قرار دے دیں، آقا چاہیں تو حرام کو ایک خاص فرد کے لیے حلال قرار دے دیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے یہ قدرت دے دی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے آقا مختار کل ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ایک مسئلہ ہے، اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت میں گزارے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی صریح آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت میں گزارے گی۔ لیکن جب جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر طیار حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب، آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس، اب شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے اسی خدا نے اپنے محبوب کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ تو جنگ موتا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 4 مہینے اور 10 دن نہیں ہیں، اگرچہ قرآن میں آیا ہے، ان کے لیے خصوصی رخصت فرمائی، فرمایا تو صرف 3 دن عدت گزارے گی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے نا، تو بیوی کے لیے 3 دن سوگ نہیں ہے،
اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہیں، لیکن فرمایا اسماء تمہارے لیے خصوصی رخصت میں دیتا ہوں، صرف 3 دن تو عدت گزارے گی۔ تو اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگرچہ قانون خدا کا ہے، احکام شرعیہ ہیں، لیکن جس کو چاہیں رخصت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مسلمان کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں ایک دن میں؟ بولیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ 4 پڑھے پھر گناہگار ہوگا، 3 پڑھے 2 پڑھے، چھوڑنے کا اختیار ہے؟ چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے 5 فرض کر دی، اس سے کم دنیا کی کوئی طاقت ایک نماز بھی نہیں کم کر سکتی۔ لیکن ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ کہتا ہے مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا شرط کیا ہے؟ بتا، میں پوری کرتا ہوں۔ کہنے لگا میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھوں گا مسلمان ہوں گا لیکن نماز صرف 2 پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھ، اب میں جانوں میرا خدا جانے۔ اب ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں کس نے فرض کی ہیں؟ خدا نے کی ہیں، لیکن اس بندے کو رخصت 3 نمازوں کی مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ تو اللہ نے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ کوئی چبل قسم کا مولوی ایسے بکے کہ جس کا نام محمد ہے، اللہ نے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں کو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے اس کائنات کو بنایا، جنت کو سجایا ہے، اور تمام کائنات کو پیدا کر کے کائنات کا جو اختیار ہے اور قبضہ ہے اور قدرت ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ شے ایک ہے، ایک کے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اب گواہی کسی بھی کام میں جو گواہی ہے اس کے لیے کتنے مردوں کا ہونا ضروری ہے؟ بولیے ذرا، بولیے 2 مرد گواہی دیں گے تب جا کے گواہی قبول ہوگی۔ ایسا ہی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 گواہ بناؤ، مردوں میں سے 2 مرد ہونے چاہیے گواہ، پھر جا کے گواہی قبول ہوگی۔ لیکن سنو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے اونٹ خریدا ہے، سودا طے پا گیا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ بندہ مکر گیا، کہتا میں نے تو اونٹ نہیں بیچا۔ سرکار نے فرمایا میں نے تم سے خریدا، وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں بیچا آپ کو، اگر آپ سچے ہیں تو گواہی لے کر آئیں، گواہ لے کر آئیں۔ اب اس وقت تو سرکار کے پاس کوئی نہیں تھا، جب حضور نے اونٹ خریدا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن حضور کے ایک غلام نام ہے خزیمہ، انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بندے کو کہتے تو نے میرے آقا کو اونٹ بیچا ہے، میرے آقا نے تم سے خریدا ہے، گواہی دے دی، بن دیکھے بن سنے گواہی۔ حضور نے فرمایا میرے غلام تو نے تو دیکھا نہیں، تو کیسے گواہ بن گیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا ایک ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے جبریل کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے اونٹ خرید لیا ہے تو میں گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور خوش ہو گئے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے
گواہی دو مردوں کی ہے، دو مرد گواہی دیں گے پھر جا کے گواہی قبول ہوگی، لیکن حضور نے اپنے اس غلام کے لیے خصوصی رخصت دی، فرمایا من شاہد لہ خزیمۃ او شاہد علیہ فحسبہ، جہاں کہیں ضرورت پڑے گواہی کی وہاں پہ دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن اگر میرا غلام خزیمہ اکیلے تنہا تنہا گواہی دے دے تو پھر اس اکیلے کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے خصوصی رخصت عطا فرمائی حضرت خزیمہ کے لیے، کمال نہیں ہے؟ اللہ نے اختیار جو عطا فرما دیا ہے، اگرچہ قانون خدا کا ہے لیکن محبوب بھی تو خدا کا ہے نا، اختیار بھی تو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ جو شرعی احکام ہیں صرف اسی کے اندر اختیار عطا فرمایا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت جابر، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے، حضرت جابر دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کچھ گھر میں ہے؟ کہا بکری کا بچہ ہے۔ کہا چلو اسی کو پکا لیتے ہیں، سرکار کو بھوک لگی ہے۔ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کہے یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے، قبول فرمائیں، ایک دو ساتھ غلام بھی لیتے آئیں۔ سرکار نے سنا، سارے صحابہ سے فرمایا چلو آ جاؤ، اب بکری کا ایک بچہ ہے۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے گھر آ گئے، اپنی بیوی سے کہا کمال ہو گیا ہے، میں نے تو کہا سرکار سے ایک دو ساتھ لے کر آئیں صحابہ کو، غلاموں کو، تو سرکار نے سارے صحابہ سے فرمایا چلو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ تو سوچا آپ کی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگے آپ نے تو نہیں نا سب کو دعوت دی؟ کہا میں نے نہیں دی۔ کہا کس نے دی؟ کہا سرکار نے۔ کہا پھر سرکار جانے اور کھانا جانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہانڈی سے جو ہے وہ اوپر سے ڈھکن جو ہے وہ اتارنا نہیں ہے جب تک میں پہنچوں نا۔ حضور پہنچتے ہیں، اپنا لعاب دہن شریف اس ہانڈیا میں ڈالتے ہیں، فرماتے اب نکالتے جاؤ، صحابہ کو دیتے جاؤ، سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے، ہنڈیا ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارا کھانا کھایا گیا۔ حضور نے فرمایا بکری کی جو ہڈی ہے نا، ہڈی اس کو توڑنا نہیں ہے، بوٹی اتار لو، ہڈی کو ویسے رکھ دو۔ اب وہ ساری ہڈیاں جو بکری کی جمع ہو گئیں، حضور نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ جو پھیرا فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ بکری جو ہے وہ کان جھاڑتے ہوئے زندہ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن ان مردوں میں صرف جان نکلی تھی، روح نکلی تھی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، اعضاء الگ نہیں ہوئے تھے۔ وہ بھی معجزہ ہے، لیکن یہ ہمارے محبوب کا معجزہ، ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ بکری اس کے اوپر چھری چل گئی، خون نکل گیا، روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، آگ پہ پک گئے۔ صحابہ نے جو ہے وہ گوشت کھا لیا، صرف ہڈیاں بچ گئیں، لیکن محبوب کی زبان سے نکلے تو اللہ نے بکری کو زندہ فرما دیا ہے، مختار کل بنا دیا ہے ہمارے آقا کو اللہ نے۔ اختیار جو زبان سے چاہیں نکال لیں، اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کا عذر۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے غلام بھی ہیں، آقا کے صحابی بھی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے میں کسی سے مانگوں گا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ بھوک بھی تنگ کر رہی ہے، اور میں شدت بھوک کی وجہ سے میری کمر جھک گئی، ایک کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہتے میں رستے میں بیٹھ گیا، مانگنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا، بھوک بھی ہے۔ کہا میں نے دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، میں نے کہا بڑے سخی ہیں، غلاموں کو خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، سارا مال دین کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ کہتے میں آگے بڑا سلام کیا، ان سے میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا، میں نے کہا مجھے
قرآن کی آیت کا مطلب بھی بتائیں گے اور ساتھ مجھے گھر بھی لے جائیں گے، کھانا بھی کھلا دیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے آیت کا مطلب بتا دیا لیکن مجھے ساتھ گھر نہیں لے کے گئے۔ میں مایوس ہو گیا، پھر آگے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، حضرت فاروق اعظم آئے۔ میں نے کہا چلو ان سے بات چیت کرتا ہوں، یہ مجھے کھانا کھلا دیں۔ میں نے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت پوچھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بھی قرآن کی آیت کا مطلب بتا دیا لیکن مجھے ساتھ کھانے کے لیے نہیں لے کے گئے۔ میں پھر مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار تبسم فرما دیں تو پھر غم ختم ہے۔ تو سرکار نے مجھے دیکھا، مسکرانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آ جاؤ۔ پھر میں سرکار کے ساتھ گیا، حضور اپنے گھر لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ بتائے ایک پیالہ آیا ہے دودھ کا۔ میں نے کہا چلو میرا کام تو بن گیا، ایک پیالہ دودھ کا پی لوں گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ جاؤ، یہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کو تو بلا لاؤ۔ مسجد نبوی شریف میں چبوترا ہے، وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھا کرتے تھے جن کا آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، نہ والدین، نہ اولاد، نہ گھر، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرکار تھے ان کے، بیٹھے سرکار کے انتظار میں، بس بیٹھے ہی رہتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو بھی بلا لو، وہ بھی بڑے بھوکے ہیں، ان کا تو گھر بھی کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے اب تو میں گیا، اتنی بھوک لگی تھی، پیالہ ایک ہے، اور اصحاب صفہ کی اس وقت تعداد 70 تھی۔ کتنی تھی؟ ایک ایک گھونٹ بھی پیے تو 70۔ اللہ اکبر، پیالہ تو ختم ہے دودھ کا، لیکن سرکار نے فرمایا، میں نے کہا آ جاؤ بھائی، سارے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو نہ دودھ پلانا شروع کرو۔ میں نے پیالہ پکڑا ایک صحابی کے پاس، اس نے پیا، میں نے دیکھا کتنا رہ گیا پیچھے، پھر دوسرے کے پاس اس کو پلایا، پھر دیکھا کتنا رہ گیا، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 10 20 40 50 60 70۔ فرماتے پیالہ ویسے کا ویسے بھرا ہوا ہے دودھ کا، ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 70 صحابہ پیٹ بھر کے دودھ پی چکے لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ کہتے میں نے پیالہ منہ سے لگایا، بسم اللہ شریف پڑھی، دودھ پیا، پیالہ رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا، پھر سرکار نے فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پی۔ کہا یا رسول اللہ اب بس ہو گئی ہے، دودھ یہاں تک آ گیا میرا، اب مزید میں نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر سرکار نے وہ پیالہ پکڑا اور خود نوش فرمایا ہے۔ اب ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ نے پیا اور پیٹ بھر کے پیا ہے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اگر دودھ پہ نظر ڈال دیتے ہیں تو دودھ کے اندر اتنی برکت ہو جاتی ہے، 70 صحابہ پیٹ بھر کے بھی پی لیں تو دودھ میں کبھی پیشی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا اختیار اللہ نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضور ایک سفر میں ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا پانی ختم ہے، کوئی کنواں بھی قریب نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پانی بھی پینا ہے، وضو بھی کرنا ہے، سواریاں بھی بھوکھی ہیں۔ حضور جان کائنات نے ایسے دیکھا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک کالا حبشی غلام اونٹ کے اوپر پانی کے مشکیزیں لے کے جا رہا ہے۔ پہاڑ کے اس پار، دیوار کے پار نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سرکار نے پہاڑ کے پیچھے کا علم بتایا۔ فرمایا پہاڑ کے پیچھے ہے،
ایک غلام ہے، حبشی ہے، رنگ کالا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کے جا رہا ہے، اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے سرکار نے بتایا ویسے ایک غلام جا رہا ہے، اس کو جا کے پکڑا، فرمایا تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ کہا کون ہے رسول اللہ؟ میں تو کوئی نہیں جانتا، میں تو اپنے مالک کا پانی لے کے جا رہا ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، حبشی ہوں، بڑی دور سے پانی اٹھایا ہے اور لے کے جا رہا ہوں اپنے مالک، میں نے نہیں جانا۔ حضرت علی نے فرمایا جانا کیسے نہیں ہے؟ میرے محبوب نے مجھے حکم دیا لے کے آنا ہے۔ حضرت علی نے پکڑا، کہا چل سرکار کی بارگاہ میں۔ وہ چیختا ہوا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا نا، بس ایک نظر دیکھی حضور، چہرہ مصطفیٰ پہ ایک نظر ڈالی، بس بھول گیا میں کون ہوں، کدھر سے آیا، کدھر جا رہا تھا، کس کے اوپر بیٹھا ہوں، کیا لے کر آ رہا تھا۔ ایسے اونٹ سے اترا اور بس سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھنے لگا۔ صحابہ نے فرمایا، حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ پانی پکڑ لو، اس کا لے لو پانی۔ اب صحابہ پانی لینے لگے، صحابہ نے اس ایک مشکیزے سے اپنے سارے مشکیزے بھر لیے، پانی پیا، وضو کیا، اپنی سواریوں کو پانی پلایا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ اس حبشی غلام کے مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا۔ سارے صحابہ کے مشکیزے بھر گئے، سب نے پانی پیا، وضو کیا، اپنی ضروریات پوری کی، سواریوں کو پانی پلایا، لیکن پانی کم نہیں ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے اس حبشی غلام کے اس مشکیزے کا کنیکشن حوض کوثر کے ساتھ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی جب سارے صحابہ نے پی لیا نا، حضور نے فرمایا تم نے اس غلام کا پانی پیا نا، تو اب اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ سب نے اپنے ٹکڑے جمع کر لیے، جو تھوڑا بہتا کھانا تھا ایک مشکیزے میں ڈال کے اس کو دے دیے۔ حضور فرمانے لگے جاؤ، ہم نے تمہارا پانی تو نہیں پیا، دیکھ لو اپنے مشکیزے میں تمہارا پانی کم تو نہیں ہوا، جاؤ پانی بھی لے جاؤ اور یہ لنگر بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ اب وہ کالا حبشی غلام کہتا ہے اب بلا کے کدھر بھیجتے ہو؟ کریم اپنے دروازے پہ بلا کے پھر واپس نہیں اٹھایا کرتے۔ اب مجھے کوئی خبر نہیں میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے۔ حضور جانے کائنات نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر ادھر آؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا نے اپنی چادر میں اس غلام کو لیا، چادر میں جانے سے پہلے وہ کالا تھا، لیکن حضور نے چادر میں ڈالا تو سفید ہو گیا تھا۔ چادر میں جانے سے پہلا اس کے دانت بڑے بڑے تھے، لیکن چادر سے جب نکلا تو خوبصورت دانتوں والا بن چکا تھا۔ چادر میں ڈالنے سے پہلے اس کا ناک بڑا تھا، لیکن چادر میں ڈالنے کے بعد اس کا ناک خوبصورت بن گیا، رنگت سفید ہو گئی۔ فرمایا جب آپ جا، اب ہم کہتے ہیں اپنا پانی لے جا، مشکیزہ لے جا، یہ لنگر بھی لے جا۔ اب وہ کالا غلام حبشی جو پہلے کالا تھا، لیکن اب مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو سفید بنا دیا ہے۔ اپنے اونٹ پہ بیٹھا، اپنے اونٹ پہ بیٹھا، اپنے اونٹ پہ بیٹھا نا تو مالک کی طرف روانہ ہوا۔ اب مالک جو ہے وہ پریشان تھا کہ یار اس وقت اس کو آ جانا چاہیے تھا پانی لے کے، وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ شہر سے باہر نکل کے انتظار کرنے لگا، کیا دیکھتا ہے یا اونٹ ہمارا ہے، مشکیزہ بھی ہمارا ہے، لیکن جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ غلام ہمارا نہیں ہے، غلام ہمارا نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، یہ تو کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، اس نے ہمارے غلام کو لوٹ کے اور اونٹ کو اس سے چھین لیا ہے۔ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے لے آئے، جو غلام قریب پہنچا اس کو مارنے لگے۔ اس نے کہا بات تو سنو، ہوا کیا ہے، مارتے کیوں ہو؟ اس نے کہا تو ہمارے غلام کو تو نے مار دیا، لوٹ لیا ہے۔ اس نے کہا تمہارا غلام میں ہی تو ہوں۔ کہا نہیں نہیں تم ہمارے غلام کے، ہمارا غلام تو کالا تھا، حبشی تھا، بڑے بڑے دانت تھے، بڑا ناک تھا، تم تو اتنے خوبصورت ہو، تم تو رومی لگتے ہو۔
سفید رنگت ہے، خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ہیں، خوبصورت باریک سا ناک ہے. کہا میں تمہارا غلام ہوں، تمہارا نام یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تم ادھر رہتے ہو، تم ادھر رہتے ہو، تم. انہوں نے کہا باتیں تو سچی کرتی ہو لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ شکل سے غلام نہیں لگتے ہو. اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ آج ان کی بارگاہ سے آ رہا ہوں جن کی بارگاہ میں کوئی فقیر آ جائے تو وہ داتا بنا دیتے ہیں، محتاج آ جائے تو غنی بنا دیتے ہیں. ان کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو ان کو تاجدار صداقت بنا دیتے ہیں، عمر آئے تو عدالت کا شہنشاہ بنا دیتے ہیں، عثمان آئے تو ان کو سخاوت کا دریا بنا دیتے ہیں، علی آئے تو شجاعت کا شاہ سوار بنا دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. مالک نے کہا جتنے لوگ تھے، اس نے کہا پھر دیر کائے کی ہے، ہمیں بھی اس لجپال نبی کے پاس لے چلو. سارے آئے، حضور کے قدموں میں گرے.